السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایریتھرومائسین ٹیبلٹس کے بارے میں، یعنی اس کے یوزز، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے وارننگز کیا ہے، اس سب کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، ادروائز آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں۔ ایریتھرومائسین میڈیسن کے ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے جسے میکرولائڈ اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں۔ میکرولائڈ اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے درکار اہم پروٹینوں کی پیداوار کو کم کر کے حساس بیکٹیریا کی افزائش کو سست کرتے ہیں یا بعض اوقات ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایریتھرومائسین بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی انفیکشن کی بہت سی مختلف قسم کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایریتھرومائسین کو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے بعض انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ سانس کی نالی کی انفیکشن بشمول برونکائٹس، نمونیا، لیجینائرس کی بیماری، پیپلو میں انفیکشن کی جو کہ ایک قسم ہے، اور شدید کھانسی کا سبب جو بن سکتا ہے ڈفتیریا، گلے میں شدید انفیکشن جو کہ گلے کا انفیکشن شدید قسم کا انفیکشن، اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ سیلفس سمیت جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں جیسے ایس ٹی ڈی اور کان کا انفیکشن، آنتوں کے امراض، پیشاب کی نالی اور جلد کی بیماریوں کے لگنے یا بار بار ہونے والے ریمیٹک بخار کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایریتھرومائسین دواؤں کی ایک ڈرگ میں سے ہے جسے میکرولائڈ اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کی افزائش کو روک کر کام کرتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس جسے ایپرومائسین نزلہ، زکام، فلو یا دوسرے وائرل انفیکشن کے لیے کام نہیں کریں گے۔ جو بھی اینٹی بایوٹکس دوستوں ہوتے ہیں وہ جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے جیسا کہ زکام، فلو یا دوسرا جو انفیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ کام نہیں کرتے۔ جب ضرورت نہ ہو تو دوستوں اینٹی بایوٹک لینے سے آپ کو بعد میں انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے جب ضرورت نہ ہو تو اینٹی بایوٹکس لینے سے پرہیز کریں۔ سائیڈ ایفیکٹس کی اگر بات کریں تو دوستوں اس کے لینے کے بعد ہمیں جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں وہ سانس لینے میں دشواری، چتے اور چہرے، ہونٹوں، زبان یا گلے میں سوجن ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے ریئر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں، اگر یہ آپ کو ریئر سائیڈ ایفیکٹس ہو جائے تو میڈیسن کو بند کر کے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، جیسا کہ اگر آپ کو شدید چکر آ جائے اس کا استعمال کرنے کے بعد، بے ہوش ہونا، تیز دھڑکن، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، اور اسہال۔ دوستو جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں اس کے استعمال کرنے کے بعد جو اس کا ریئر سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے اسہال، یعنی یہ دوسرے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے، تو اس سے اسہال ہو سکتے ہیں، یعنی پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کا۔ اگر ایسے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو جائے تو میڈیسن کو فوراً بند کر کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ دوستو جیسا کہ شدید چکر آنا، بے ہوش ہونا، جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، اسہال جو پانی یا خونی ہو، کھانے کے بعد الٹی یا پیٹ میں گڑبڑ، متلی، پیٹ کے اوپر درد، خارش، بھوک میں کمی، گہرا پیشاب، مٹی کے رنگ کے پاخانے، یرقان، جلد یا آنکھوں کا پیلا ہونا، جلد کی شدید رد عمل، بخار، گلے کی سوزش، گلے زبان میں سوجن، آپ کی آنکھوں میں جلن، جلد کا درد، اس کے سرخ یا جامنی رنگ کی جلد، یعنی سارے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر ایسے علامات ظاہر ہو جائے تو میڈیسن کو فوراً بند کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرے اگر ریئر سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو جائے۔ دوستو اینٹی بایوٹک ادویات اسہال کا سبب بن سکتی ہے جو کسی نئے انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اسہال ہے جو پانی دار ہے یا خونی ہے تو یہ میڈیسن لینا بند کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بچوں کو دودھ پلانے والے خواتین یا حاملہ خواتین اس میڈیسن کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی نہ کریں۔ تبھی اس میڈیسن کا استعمال کریں جب آپ کو ڈاکٹر یہ پرسکرائب کر دے، آپ کو ڈاکٹر اس کے کھانے کا اجازت دے۔ دوستو کوئی بھی میڈیسن ہو ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کو اس وقت کون سی ڈیزیز ہے اور آپ کو کون سی میڈیسن استعمال کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ضرورت مند افراد تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔